پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستانی سیاست کا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے، کلچر بن چکا ہوا ہے، مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو جس طریقے سے مخاطب کرتے ہیں سیاستدان، مخالف سیاستدان ایک دوسرے کو، وہ فضا ایسی بن جاتی ہے جس میں مذاکرات کے کامیاب ہونے کے بہت کم امکانات رہ جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنی مخالفت بھی کریں اور مذاکرات کا وقت آئے تو مذاکرات کے ناکام ہونے کی زیادہ گنجائش نہ ہو، کامیاب ہونے کی گنجائش ہو جائے۔ فضا ایسی بنا دی جاتی ہے پاکستان میں مخالفین، سیاسی مخالفین کے جناب اگر یہ رہے گا تو پاکستان نہیں رہے گا، اور اگر میں نہ رہا تو پاکستان نہیں رہے گا۔ مطلب اب اس طرح کی فضا بنا دی جائے کہ جناب یہ ہوں گے تو یہ سارا کچھ دوسری طرف جائے گا، اگر میں ہوں گا تو پھر دوسری طرف جائے گا، پھر مذاکرات میں آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ مذاکرات وہاں پر ہوتے ہیں جہاں آپ نے اپنی مخالفت کو ایک حد تک رکھا ہو، اس حد سے باہر نہ جانے دیا ہو۔ مذاکرات کے بھی حدود و قیود ہوتے ہیں، مخالفت کے بھی حدود و قیود ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں حدود و قیود کا کوئی کسی قسم کا خیال نہیں کیا جاتا۔ مخالفت کریں گے تو ٹکا کے ایسی کریں گے کہ ایسے لگے گا جیسے پاکستان میں رہتے ہوئے دو مختلف قومیں ہیں، دو مختلف گروپ ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح چپکلش میں آئے ہوئے ہیں، اور پھر مذاکرات کے جی منگل کو ہوں گے، بدھ کو ہوں گے، جمعرات کو ہوں گے۔ مذاکرات کی فضا اسی وقت بنتی ہے جب آپ نے گیو اینڈ ٹیک پہ جانا ہو کہ میں نے کچھ لینا ہے تو کچھ دینا بھی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب جو میں کہہ رہا ہوں اسی پہ مذاکرات کامیاب ہوئیں گے، کبھی نہیں ہوا، آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے۔ اب بات یہاں تک چلے گی کہ سپریم کورٹ جس کے اور معاملات ہیں، جو سپریم کورٹ کا کام ہی بالکل اور ہے، سپریم کورٹ بھی یہاں پہ آئی فضا بناتی رہی ہے کہ مذاکرات کر لو جی آپس میں۔ اب یہ عجیب سی بات ہو گئی، مذاکرات پاکستان جیسے ملک میں جو سیاسی مخالفت ہوتی ہے اس میں مذاکرات کا کامیاب ہونا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان جس جگہ پہ جا کے پھنس گیا ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی وجہ سے نہیں پھنسا، وہ تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کی اپنی اپنی وجہ سے، اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے پاکستان اس جگہ پہ جا کے پھنس گیا ہوا ہے۔ ہر بندہ، ہر ایک سیاسی جماعت، ہر ایک سیاستدان یہی کہتا ہے کہ جناب میں اصولی موقف تو میرا ہے، بھئی باقی جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے، ہر ایک کا یہ خیال بن گیا۔ مذاکرات کامیاب ہونا اس صورت میں ممکن ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے لیے گنجائش چھوڑی جاتی ہے، سپیس دی جاتی ہے ایک دوسرے کو کہ چلیں ٹھیک تھی جس پہ ہم اڑے ہوئے تھے اب نہیں اڑیں گے۔ بات ہوئی نا سیاست، یہی اسی کو کہتے ہیں سیاست۔ یہ کہ سیاست کو اگر یہ بنا لیا کہ جو میں نے بات آج سے 150 سال پہلے کی تھی میں اس پہ اڑا رہوں گا تو اس کو سیاست نہیں کہا جاتا۔ سیاست میں بہت سارے تیور بدلنے پڑتے ہیں، پلٹے مارنے پڑتے ہیں تاکہ سیاست میں گنجائش رہ جائے قریب آنے کی۔ سیاستدان چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے سپیس رکھنی ہے، جو سپیس ہونی چاہیے جو پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں سیاست ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جمہوریت پنپ رہی ہے۔ پاکستان میں سیاست کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ کھلواڑ ہوتا ہے جس میں ہم سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ کام جو بندہ ہوگا، جو کوئی سینسیبل ہوگا، وہ یہی کہے گا یا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی توڑ چڑھ جائے یہ مذاکرات، ورنہ تو یہی حال ہے کہ تیور یہی بتاتے ہیں کہ مذاکرات سے پہلے لمحات میں تو آپ اپنی جگہ پر پہنچے ہوئے 336 ڈگری کے سینٹی گریڈ کا آپ دیکھ لیں کہ آپ نے لیا ہوا ہے، ایک یہاں پہ کھڑا ہے کہ یہاں پہ کھڑا ہے، پھر مذاکرات کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ مذاکرات میں دینا لینا یہ ہر صورت میں بات طے ہے کہ لے دیے بغیر نہیں مذاکرات کامیاب ہوتے۔ اس پہ آنا سیاستدانوں نے آتے نہیں آتے پتہ نہیں، بڑے چودھری صاحب کو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں ایکٹیو نہیں ہیں، اب بڑے چودھری صاحب کے بغیر سیاست میں سیاستدان اپنے آپ اپنے اون از اون، اب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اگر بڑے چودھری صاحب ایکٹیو نہیں ہیں تو سیاستدانوں کو تو عادت ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ سیاستدان ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے کہ میرے سر پہ شفقت کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا، چاہے وہ حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہوں چاہے عمران خان صاحب ہوں، یہ اوپر ہی دیکھتے ہیں کہ وہ شفقت کا ہاتھ آیا کہ نہیں آیا۔ اب شفقت کے ہاتھ کے بغیر بھی تو آپ نے کام کرنا، اصل میں کام ہی اس شفقت کے ہاتھ کے بغیر ہوتا ہے۔ اب بڑے چودھری صاحب ایکٹیو ہیں کہ نہیں ہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں کہا پتہ، لیکن بڑے چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اب وہ سیاست میں ایکٹیو نہیں ہوں گے۔
اب سیاست میں اگر یہ بات طے ہو جاتی کہ بڑے چودھری صاحب ایکٹیو نہیں ہیں تو پھر سیاستدانوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب ان کے پاس وہ ایک موقع آیا ہے، اس موقع میں ناکام نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کل کلاں کو بڑے چودھری صاحب پھر دوبارہ ایکٹیو ہو کے پھر سیاست میں آ جائیں اور آپ کو باریک جو تنگ گلیاں ہوتی ہیں ان میں جانا پڑ جائے، تو پھر آپ ہی کا قصور زیادہ نکلے گا۔ بڑے چودھری صاحب تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، بڑے چودھری صاحب کو موقع مت دیجیے گا، اپنے آپ کچھ معاملات طے کر لیں، اگر کچھ معاملات طے نہ کیے تو بھگتنا سب کو پڑ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔